آج ہم جس شخصیت پر بات کریں گے وہ ہے ایوب۔ بچوں، پچھلے اسباق تاریخی واقعات کا تسلسل تھے، اسرائیل کی تاریخ کا ریکارڈ۔ اب ہم جو باتیں سیکھنے کو ہیں انہیں شاعری اور حکمت کا مجموعی کلام کہا جا سکتا ہے۔ اس میں شامل ہیں ایوب کی کتاب، زبور، امثال، وائز اور غزل الغزلات۔ یہ کتابیں شاعرانہ طرز پر تحریر کی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو سوچ کی گہرائی میں سیکھنے کو بہت کچھ ملے۔ ہم اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے عموماً سادہ انداز تحریر پر تکیہ کرتے ہیں، جیسا گزشتہ اسباق میں کیا گیا۔ ہم بآسانی سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں، مگر موجودہ اسباق شاعری اور حکمت کا مجموعی کلام میں شاعرانہ تخیل اپنایا گیا ہے۔ مصنف کی خواہش ہے کہ لوگ اس کے انداز سے اپنے ذہنوں میں حالات کا ایک تصور قائم کریں تاکہ بات زیادہ گہرائی سے سمجھی جا سکے۔ ایوب کی کتاب کے آغاز میں اور آخر میں سادہ انداز تحریر استعمال کیا گیا ہے، مگر درمیانی حصہ جہاں چار دوست ایوب سے بات کرتے ہیں، شاعرانہ انداز بیان اپنایا گیا ہے۔ چنانچہ بچوں، یہ باتیں سنتے ہوئے آپ کو اپنی سوچیں بدلنی ہوں گی، آپ کو اپنے ذہنوں میں حالات کا تصور قائم کرنا ہوگا تاکہ شاعرانہ گفتگو کے معنی سمجھ سکیں۔ ایوب کی کتاب میں بنیادی طور پر ایک ایسے آدمی پر بات ہو رہی ہے جو اتنا اچھا ہے کہ آسمان پر خداوند خدا بھی اس پر فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ شیطان کے آگے بھی اس کی خوبی ظاہر کی، جس پر شیطان نے بھی خدا کی شاندار ہستی کے آگے دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا، ایوب تو اس لیے اچھا ہے کہ خدا نے اسے ہر اچھی نعمت دے رکھی ہے۔ اگر خدا اس سے یہ نعمتیں واپس لے لے تو اسی دم وہ بھی خطا کار ہو جائے گا۔ اس کتاب میں اس موضوع پر بھی بحث کی گئی ہے کہ انسانی زندگی میں حادثات کی تلخیاں کیوں پائی جاتی ہیں۔ اس کتاب میں دو منظر نمایاں ہیں، ایک آسمان پر خدا اور شیطان کے درمیان مکالمہ، ایک زمین پر ایوب اور اس کے دوستوں کے مابین مکالمہ، جبکہ ایوب اس مظاہرہ کا بنیادی کردار ہے۔ اس کی ہر حرکت خدا کی شان و شوکت کے تابع ہے، کیونکہ یہ واقعات خدا کی عظمت اور شیطان کے حسد اور عداوت کے درمیان کشمکش کا اظہار ہیں۔ بچوں، کہانی شروع، غور سے سنو۔ کیا ایوب انجام کار خدا کی شان نمایاں کر پائے گا؟ ایوب 1:1-5 آیت۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ بچوں، یہاں بتایا گیا ہے کہ ایوب نہایت دولت مند ہونے کے باوجود خدا کا خوف مانتا تھا۔ وہ اس حد تک فکر مند رہتا کہ کہیں اس کے بچوں نے خوشیوں میں کھو کر انجانے میں خدا کو ناراض نہ کر لیا ہو۔ تب وہ ہر بچے کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا۔
ایوب ایک باب 6 سے 11 آیت۔ ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ بچوں، خدا نے شیطان سے پوچھا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جبکہ شیطان زمین پر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا تھا تو ایوب کو دیکھ چکا ہوگا کہ وہ کتنا کامل اور راست باز آدمی ہے جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے۔ خدا کو ایوب پر فخر تھا۔ شیطان نے کہا ایوب اس لیے اتنا کامل اور راست آدمی ہے کیونکہ خدا نے اسے ہر نعمت دے رکھی ہے۔ اگر ایوب کی دولت اور اس کے بچے چھن جائیں تب وہ اپنی خاصیت کھو بیٹھے گا اور فوراً خدا سے کنارہ کشی کر لے گا۔ بادشاہوں کی کہانی کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ خدا بعض اوقات کسی انسان کی آزمائش کے لیے جان بوجھ کر اسے حالات کی تلخی سے دوچار کر دیتا ہے۔ خدا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے طرز عمل سے خدا کے حضور اپنی دلی عقیدت اور محبت ظاہر کریں۔ یہاں خدا شیطان پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ایوب خدا کی تعظیم و تکریم دھن دولت کی وجہ سے کرتا ہے یا اپنے دل کی خالص محبت اور خوف خدا کے ہاتھوں۔ چنانچہ خدا نے شیطان کو اجازت دے دی کہ ایوب کی دولت، اس کے بچے اور ہر چیز چھین لے۔ چنانچہ بچوں، خدا سے وابستہ ہو جانے والا آدمی خواہ بد نصیبی کا شکار ہو جائے یا کسی حادثہ سے دوچار ہو جائے، یہ کبھی نہیں بھولتا کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے۔ کوئی بھی بات قادر مطلق خدا کے اختیار سے باہر نہیں۔ ہمارا مضبوط ایمان یہی ہونا چاہیے۔ آئیں دیکھتے ہیں شیطان کس طرح پینترے بدل بدل کر انسانوں پر وار کرتا ہے۔ ایوب 1 باب 12 سے 19 آیت۔ خداوند نے شیطان سے کہا دیکھ، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے تو ایک قاصد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل حل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہہ تیغ کیا
اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں؟ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہہ تیگ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ ایوب 1 باب 20 سے 22 آیت۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر مڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ بچوں، شیطان نے بلوائیوں اور قدرتی آفات کے ذریعہ ہر طرف سے ایوب پر چڑھائی کر دی۔ مختصر وقت میں ہر طرف سے حملہ، تمام مال و اسباب اور بچے آنے واحد میں غائب، ایک کے بعد دوسری بری خبر۔ یہ اس لیے کہ ایوب برداشت نہ کر پائے، خدا کی تعظیم و تکریم چھوڑے، خدا پر جنجلانا شروع کر دے، اس پر بھروسہ چھوڑ دے، تاکہ شیطان خدا کے آگے یہ ثابت کر سکے کہ دنیا میں اگر کوئی خدا کا خوف مانتا ہے، اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، تو محض خدا کی برکات کی لالچ میں سچ میں کوئی بھی خدا سے لگاؤ نہیں رکھتا۔ بچوں، ایوب تو جانتا بھی نہیں تھا کہ خداوند خدا اور شیطان اسے اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں۔ ایوب کا رد عمل واضح طور پر خدا کی عظمت اور شان و شوکت ظاہر کر رہا تھا۔ بچوں، ایوب نے بہت ہی خوبصورتی سے خدا کی شان بیان کی اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ دلی جذبات کا ان الفاظ میں اظہار ایوب نے خدا کو اس ابتری پر ذرا سا بھی الزام نہیں دیا۔ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ ایوب نے خدا کے اعلیٰ اختیار اور محبت پر بھی شک نہیں کیا۔ بچوں، شیطان کو ذرا سی کامیابی بھی نہیں ملی کہ ایوب کے دل سے خداوند خدا کی عزت یا تابع داری کم کر پاتا۔ کیا اب شیطان باز آ جائے گا، ضد چھوڑ دے گا؟ نہیں، آئیں دیکھتے ہیں شیطان نے تب خدا سے کیا کہا۔ ایوب 2 باب 1 سے 6 آیت۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔
خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کی پتلی کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ بچوں، پھر ایک بار شیطان ایوب پر ستم ڈھانے کے بہانے ڈھونڈنے لگا، کیونکہ اس نے کہا، خدا نے ایوب کی جان تو بچا ہی لی، ہوا اسے سب کچھ کھونا پڑا مگر اس کی جان تو محفوظ رہی۔ تبھی تو ایوب ابھی تک خدا کی ستائش کرتا ہے۔ ایوب کے اپنے وجود پر ستم ٹوٹے تب وہ فوراً ہی خدا کو ضرور چھوڑ بھاگے گا۔ تب خدا نے شیطان کو پھر موقع دے دیا کہ ایوب کی آزمائش کر لے، مگر ساتھ ہی خدا نے ایک حد مقرر کر دی کہ شیطان اس سے آگے نہ جا سکے اور ایوب کی جان نہ لے پائے۔ ایوب 2:7-10 آیت۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ بچوں، بائبل کہتی ہے، ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ یہ خوبصورت ترین گواہی ہے، پر واہ نہیں، جو ہونا ہے ہوتا رہے، کوئی سا بھی نقصان یا حادثہ کیوں نہ گزر جائے، ہم اپنے لبوں کو بدگوئی کے گناہ سے بچائے رکھیں، وہ یوں کہ شکوے نہ کریں، غصہ سے تل ملائیں نہیں، خدا کو الزام نہ دیں، لوگوں کے قصور نہ ڈھونڈیں۔ بچوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ خدا اپنے لیے ایوب کی بے لوث محبت اور تعظیم سے اتنا خوش ہوا کہ شیطان کے آگے شیخی ماری؟ بچوں، بائبل میں آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ شیطان ایوب کے بارے میں خدا کے آگے بضد رہا یا نہیں، مگر بعد میں ایوب کے چاروں دوستوں نے اسے زیر کرنے کو، اس پر تنقیدی نظریات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ بات سب کچھ کھو بیٹھنے اور جسمانی تکلیف سے بھی بڑھ کر تھی۔ آئیں دیکھتے ہیں ان دوستوں نے ایوب کو زج کرنے کے لیے کس طرح کی باتیں کی کہ اس کا دل و دماغ اس بری طرح مجروح ہوئے۔ ایوب 2:11-13 آیت۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی الیفز اور سوخی بلدد اور نماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں، اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی
और उसे ना पहचाना तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और हर एक ने अपना पैरहन चाक किया और अपने सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई, और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे, और किसी ने उससे एक बात भी न कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है। बच्चों, तीनों दोस्त बहुत दूर दराज से आए और खस्ता हाल अय्यूब को देखा। वो 7 दिन और 7 रातों तक उसके साथ खाक पर बैठे रहे। किसी ने उससे बात तक न की, क्योंकि उन्होंने देखा वो बड़ी तकलीफ में था। अजियतनाक करब में मुब्तला होने की वजह से अयूब ने सोचा, काश वो पैदा ही ना हुआ होता, अजियत की ये तलखियां तो ना झेलना पड़ती। बहरहाल उसके दोस्त उसे बुरा भला कहने लगे। कलाम के अगले हिस्सा में शायरी का अंदाज अपनाया गया है ताकि पढ़ने वाले अयूब की शिकस्ता हाली की शिद्दत गहराई से जान सकें। बच्चों, अपने ज़हनों के तख़य्युल में जरा उन अज़ियतनाक हालात का ड्रामाई तस्वर कायम करें जो अयूब को पेश आ रहे थे। अयूब 3 बाब 1 से 2 और 11 से 12 आयत। इसके बाद अयूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्मदिन पर लानत की और अयूब कहने लगा, मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी, मुझे कबूल करने को घुटने क्यों थे और छातियां कि मैं उनसे पीऊं। अयूब ने अपने जन्मदिन पर लानत की, मगर उसके दोस्तों ने उसके साथ इत्तफाके राय नहीं किया। अयूब 4 बाब 1 और 17 आयत। तब तिमानी अलीफज कहने लगा, क्या फानी इंसान खुदा से ज्यादा आदिल होगा? क्या आदमी अपने खालिक से ज्यादा पाक ठहरेगा? अयूब 5 बाब 17 से 18 आयत। देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुश किस्मत है, इसलिए कादर मुतलक की तादीब को हकीर ना जान, क्योंकि वही मजरू करता और पट्टी बांधता है, वही जख्मी करता है और उसी के हाथ चंगा करते हैं। अयूब 5 बाब 27 आयत। देख हमने इसकी तहकीक की और ये बात यूं ही है, इसे सुन ले और अपने फायदा के लिए इसे याद रख। बच्चों, अलीफज ने अयूब की तशफ़ी की कोशिश में कहा, क्या फानी इंसान खुदा से ज्यादा आदिल होगा? सब के सब इंसान नारास्त और नापाक हैं, चुनाचे खुदा लोगों को संवारने के लिए ही मुसीबतों से दो चार करता है। मतलब ये कि अयूब की सारी बर्बादी की वजह उसकी नारास्ती और नापाकी ठहरी, तभी तो खुदा की तरफ से उसकी इस्लाह का अमल शुरू हुआ। अयूब से कहा गया, देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है खुश किस्मत है, उसे सुन ले और अपने फायदा के लिए उसे याद रख। मगर अयूब ने उसकी तावील नहीं मानी। अयूब 6 बाब 1 और 30 आयत। तब अयूब ने जवाब दिया, क्या मेरी जबान पर बेइंसाफी है? क्या फितना अंगेजी की बातों के पहचानने का मुझे शऊर नहीं? अयूब 7 बाब 5, 15 और 20 आयत। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका है,
میری کھال سمٹتی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ میری جان پھانسی اور موت کو میری ان ہڈیوں پر ترجیح دیتی ہے۔ اے بنی آدم کے ناظر، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو تیرا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو نے کیوں مجھے اپنا نشانہ بنا لیا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے آپ پر بوجھ ہوں؟ بچوں، یہاں ایوب نے کہا کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، بس خدا نے اسے کرب و اذیت میں ڈال کر مایوسیوں میں دھکیل دیا ہے۔ تب ایک دوسرے دوست نے کہا، ایوب 8 باب 1، 3 اور 4 آیت۔ تب بلدد سوخی کہنے لگا، کیا خدا بے انصافی کرتا ہے؟ کیا قادر مطلق عدل کو خود کرتا ہے؟ اگر تیرے فرزندوں نے اس کا گناہ کیا ہے اور اس نے انہیں انہی کی خطا کے حوالہ کر دیا۔ ایوب 8 باب 13 سے 14 آیت۔ ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی، اس کا اعتماد جاتا رہے گا اور اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے۔ ایوب 8 باب 20 آیت۔ دیکھ، خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا، نہ وہ بد کرداروں کو سنبھالے گا۔ بلدد کا خیال تھا خدا بے انصاف نہیں ہے، عدل کا خون نہیں کرتا۔ شاید ایوب کے بچوں نے خدا کو زچ کیا ہوگا، اسی کی سزا میں یہ ساری آفتیں ٹوٹی ہوں گی۔ پہلے الیفز نے کہا تھا کہ ایوب کی ساری مصیبتیں اسے سنوارنے کو آئی ہیں۔ بلدد نے کہہ دیا، یہ آفتیں اس کے بچوں کی خطاؤں کا نتیجہ ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں ایوب کیا جواب دیتا ہے۔ ایوب 9 باب 1 سے 2 آیت۔ پھر ایوب نے جواب دیا، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے۔ ایوب 9 باب 20، 22 اور 34 آیت۔ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا، اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرو ثابت کرے گا۔ یہ سب ایک ہی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ اپنا عصا مجھ سے ہٹا لے اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراساں نہ کرے۔ ایوب 10 باب 2، 20 اور 21 آیت۔ میں خدا سے کہوں گا، مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو۔ ایوب نے مان لیا کوئی جرم تو کیا ہی ہوتا ہے کہ سزا ملتی ہے۔ مگر ایسا کون ہے کہ خدا کے آگے راست ٹھہرے؟ اگرچہ ایوب چاہتا تھا کہ اپنی بے گناہی کی شیخی بگارے، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی اپنی راست بازی کی شیخی بگارے گا تو یہ گمانڈ اور گناہ کہلائے گا۔
जब भी कोई अपने आप को बेकसूर ठहराता है, ये फख्र भी किसी न किसी गड़बड़ ही को जाहिर करता है। तब अयूब ने अपनी बेगुनाही या शरारत की बहस में पड़े बगैर कहा, खुदा कामिल और शरीर दोनों को हलाक कर देता है। अयूब को यकीन था खुदा उसे बचा सकता है। उसके दुनिया छोड़ने से पहले उसकी जिस्मानी तकलीफ में कमी हो सकती है। अयूब 11 बाब 1, 6 और 14 आयत। तब जूफर नामाती ने जवाब दिया, और हिकमत के इसरार तुझे दिखाए कि वो तासीर में गूंदा गूं है, सो जान ले के तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। अगर तेरे हाथ में बदकारी हो तो उसे दूर करे और नारास्ती को अपने डेरों में रहने ना दे। अयूब 11 बाब 15 और 20 आयत। तब यकीनन तू अपना मुंह बेदाग उठाएगा, बल्कि तू साबित कदम हो जाएगा और डरने का नहीं। पर शरीरों की आंखें रह जाएंगी और उनके लिए भागने को भी रास्ता ना होगा, और दम दे देना ही उनकी उम्मीद होगी। बच्चों, अयूब को अपनी बेगुनाही का यकीन था। उसने खुदा के हजूर बहसो तकरार में उलझने की ख्वाहिश की, लेकिन उसके दोस्त जूफर ने उसे झिड़कते हुए कहा, सो जान ले के तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके दोस्त जूफर की राय में अयूब अपने गुनाह की निस्बत बहुत कम अजियत झेल रहा था। बच्चों, अयूब को जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ अपने सभी दोस्तों की तरफ से इल्जामात के तीर भी सहने पड़े। वो सब यही कहते जा रहे थे, खुदा हिकमत वाला है, कादरे मुतलिक है, रास्तबाजों से कभी नाराजगी नहीं करता। पहले दोस्त अलीफज ने कहा था, खुदा की तरफ से तबाही इंसान को संवारने के लिए आती है। दूसरे दोस्त बिलदद ने कहा, शरीर को सजा पानी ही चाहिए। और अब जूफर कह रहा था, अयूब अपने गुनाह की निस्बत बहुत कम अजियत झेल रहा था। खुदा ना तो बेगुनाह को बेसहारा छोड़ता है और ना ही गुनाहगार को संभालता है। खुदा हिकमत से इंसाफ और रास्ती कायम करता है। किसी को बिला जवाब ही बर्बाद नहीं करता। बच्चों, अयूब के दोस्तों की जंजलाहट बढ़ती ही चली जा रही थी, क्योंकि अयूब हट दर्मी से अपने कसूर मानने की बजाय अपने आप को रास्तबाज ही कहे चला जा रहा था। उसने अपने दोस्तों की बातों पर कान ही नहीं धरा। अयूब 15 बाब 1 आयत। तब अलीफस तिमानी ने जवाब दिया, अयूब 15 बाब 4 आयत, बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हजूर अबादत को जायल करता है। अयूब 15 बाब 6 आयत। तेरा ही मुंह तुझे मुल्ज़म ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। अयूब 15 बाब 14 आयत। इंसान है क्या कि वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो। अयूब 15 बाब 34 आयत। क्योंकि बेखुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी और रिश्वत के डेरों को आग बसम कर देगी। बच्चों, अलीफज ने ये बात बिल्कुल वाज़े कह दी किस वजह से अयूब अपने बच्चे खो बैठा
اور ہر ایک چیز جل گئی، کیونکہ وہ بے خدا تھا۔ ایوب کے بچ نہ پانے اور بے یارو مددگار ہونے کی یہی وجہ تھی۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو راست باز ہی کہتا رہا، مگر اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سزا کا مستحق تھا۔ ایوب سمجھ نہیں پایا کہ راست باز ہونے کے باوجود اسے اتنی بڑی اذیتوں سے آخر کیوں گزرنا پڑا۔ ایوب 16 باب 1، 7، 8 اور 20 آیت۔ تب ایوب نے جواب دیا، پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا ہے۔ تو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا ہے۔ تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے۔ میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں، پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے۔ ایوب 19 باب 20 سے 22 آیت۔ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں، اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اے میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ، کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر کنات نہیں کرتے؟ ایوب 19 باب 25 سے 27 آیت۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخری کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے بھی خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ بچوں، ایوب سمجھ نہیں پایا کہ خدا نے اسے اتنی بڑی مصیبتوں سے کیوں دوچار کیا، جبکہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کے دوست اس کا تمسخر اڑاتے رہے، وہ شکستہ دل تھا، خوف و دہشت، رنج و الم میں غرق، خدا کے آگے تلخ کلامی پر مائل، مگر اس نے لازوال امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسے مرنے کے بعد خدا سے ملنے کا یقین تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا اس کی ساری تکلیفوں سے واقف ہے۔ ایوب نے کہا، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ ایوب 23 باب 10 آیت۔ بچوں، ایوب کے دوستوں کی باتیں مصیبتوں کے اسباب کے متعلق اگرچہ درست تھیں، خدا کی طرف سے اسرائیلیوں کے ساتھ رویہ کی طرح ہی کہ خدا نے بہت سی غیر اقوام کو ان پر حاوی کر دیا تاکہ وہ توبہ کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ داؤد کی سزا کی طرح کہ جب اس نے اوریا کو مروا ڈالا، خدا نے کہا تھا، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی۔ یہ داؤد کے لیے سزا تھی۔ اور اخیب اور منسی جیسے بادشاہوں کی سزا کی طرح کہ انہوں نے لوگوں کو بال کی پوجا پر مائل کیا تھا، جنہوں نے بر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، خدا نے انہیں ان کے برے اعمال پر سزاؤں میں نہیں ڈالا۔ بہرحال اس دنیاوی زندگی میں مصیبتیں ٹوٹیں یا برکتیں ملیں،
हमें किसी की जिंदगी को इन बातों से परखना नहीं चाहिए। हमें खुदा के शानदार मंसूबा में शामिल अबदी बरकत पर तवज्जो देनी चाहिए। अगरचे हम अभी समझ नहीं सकते, बहुत सी परेशानियां हैं कि जिनकी वजूहात समझ से बालातर होती हैं, अयूब के बेटे बेटियों और खादमों की तबाही की तरह। उन्हें मौत ने अचानक ही आ लिया। क्योंकि ये खुदा की तरफ से अयूब के लिए एक आजमाइश थी। ये सभी लोग इस कहानी के किरदार थे। चुनांचे अयूब और उसके दोस्त अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक खुदा ने कहा, अयूब 38 बाब 1 से 2 आयत। तब खुदावन ने अयूब को भगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है। खुदा ने अपने कामों के तनाजर में होने वाली उनकी गुफ्तगू सुनी, मगर वो तो खुदा के दिल और उसके मकसद से बेबहरा थे। चुनांचे जमीन और आसमान के खालिक खुदा ने अयूब से पूछा, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? किसने उसकी नाप ठहराई? किसने उस पर सूत खींचा? किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया? क्या तू अक़दे सुरैया को बांध सकता या जब्बार के बंधन को खोल सकता है? क्या तू मंतकातुल बरूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है? पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है? क्या तू जानता है पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? या जब हिरनियां बियाती हैं तो क्या तू देख सकता है? खुदा ने बहुत से सवाल अयूब से पूछे। खुदा ने ये भी वाज़े कर दिया कि जमीनों आसमान उसी के हैं। खुदा ने कहा, फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। अयूब 41 बाब 11 आयत। खुदा ने अयूब को समझाया कि खुदावंद किसी का कभी मकरूज नहीं होता। कोई भी खुदा के आगे ऐसा दावा नहीं कर सकता। अयूब 42 बाब 1 से 6 आयत। तब अयूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थीं, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। बच्चों, अयूब हर वक्त खुदा के आगे बहस पर डटा रहता कि उसकी मासूमियत गुनाह कैसे बन गई कि उसे इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। खुदा ने अयूब की उलझन का बराहे रास्त जवाब तो नहीं दिया, मगर खुदा ने उसे ये बात समझाई कि अगर खुदा उससे कुछ पूछे तो वो जवाब ना दे पाएगा। मतलब ये कि इंसान अपने महदूद जहन की सोचों से खुदा के आलीशान कामों के अगराज़ो मकासद ही नहीं समझता। खुदा तो जो भी चाहे करने पर कादिर है। चुनांचे
ایوب نے آخر مان لیا کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ ایوب نے ایک بار یوں بھی کہا، کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا، میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا۔ اور اب خدا حقیقت میں اس سے مخاطب ہوا۔ ایوب بہت خوش اور حیران ہوا، تب کہنے لگا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ اسے اپنے سارے وسوسوں کے جواب مل گئے اور اس کا دل تسلی پا گیا۔ اس نے پہلے جو شیخی بگاری تھی اس پر شرمندہ ہوا۔ اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایوب 42 باب 7 سے 8 آیت۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے علیفر تیمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ بس اب اپنے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے لے کر میرے بندہ ایوب کے پاس جاؤ اور اپنے لیے سوختنی قربانی گزرانو، اور میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ بچوں، ایوب کے دوست خدا کی طرفداری کر رہے تھے، بڑے ہی زور و شور سے اس بات پر اڑے رہے کہ خدا حکمت سے انصاف اور راستی قائم کرتا ہے، عدل کا خون نہیں کرتا۔ مگر خدا ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ ان پر برہم ہوا اور کہا، میرا بندہ ایوب تمہارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ اسے تو میں قبول کروں گا تاکہ تمہاری جہالت کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہ کروں، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ بچوں، خدا نے ایوب کی باتوں کو شرف قبولیت کیوں بخشا؟ کیونکہ ایوب نے بظاہر نظر نہ آنے والی ابدیت دیکھ لی تھی۔ ممکن ہے اس موجودہ زندگی میں راست باز کو ملنے والا صلہ دکھائی نہ دے، سمجھ میں نہ آئے، مگر حیات ابدی کی راہوں پر یقین نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہی نہیں کہ انسان رنج و الم کے لمحوں میں خدا کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم کر سکے۔ ایوب 42 باب 10، 12، 13 اور 15 سے 17 آیت۔ اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1000 جوڑی بیل اور 1000 گدیاں ہو گئیں۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں۔ اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا۔
اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی پشت تک دیکھے، اور ایوب نے بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔ بچوں، ایوب کی کتاب کا موضوع بحث یہی لگتا ہے کہ رنج و الم اور مصائب انسان کی زندگی میں کب اور کیسے داخل ہوتے ہیں، مگر یہاں زیادہ اہم یہ بات سیکھنے کو ملی کہ الجھنوں اور مصیبتوں میں پھنس کر بھی کس طرح خدا پر انحصار کرنا ہے، کیسے اپنے دل اور زبان کو گناہ سے بچانا ہے، ایمان کی راہ سے کیسے یقین رکھنا ہے کہ خدا جو اپنے تخت پر بیٹھا ہے سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ اچھائی ہی اچھائی ہے، لوگوں کی اکثریت بدسلوکی پر اذیت رسانی، مصائب یا ظلم و تشدد کا نشانہ بن جانے پر شبہات میں پڑ جاتی ہے کہ خدا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں چلا تو نہیں گیا، یا پھر خدا ہے بھی یا نہیں۔ بچوں، خدا انسان کو اس کی برداشت سے بڑی مصیبت میں نہیں ڈالتا، وہ عالم کل ہے۔ چنانچہ ذرا سوچیں، اس سارے منظر کے پیش نظر اپنے کردار سے کس طرح آسمانی باپ کی نظر میں آپ اہمیت پا سکتے ہیں۔ مصائب میں سرخ روئی کی اصل راہ یہی ہے۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے باپ، تو تخت پر بیٹھا ہر روز ہماری ڈرامہ بازیاں ہی دیکھتا رہتا ہے۔ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال کب اور کس طرح تیرے لیے جلال کا باعث بنیں گے۔ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری گفتار ہمیں کب تیری نظروں میں باوقار بنائے گی کہ تجھے ہم پر فخر ہو۔ پیارے باپ، میرا خیال ہے ہمارا چلتر پن تیرے بھی حواس پر طاری ہو جاتا ہوگا۔ ہم ہیں ہی ایسے بے بس بگڑے دل، کتنا آسان ہے ہمارے دلوں کا کڑکڑانا، کتنی ہی جلد ہم ہمت ہار بیٹھتے اور کتنی آسانی سے تجھ سے منہ بٹور لیتے ہیں۔ پیارے باپ، ہمارا چلنا پھرنا تک ایسا سیدھا نہیں کہ تیرے لیے کسی خوشگواری کا باعث بن پائے۔ تجھے ہماری حرکتوں سے ضرور ہی دکھ ہوتا ہوگا۔ میں نے ٹھیک ہی کہا ہے نا؟ پیارے باپ، میں چاہتا تو یہی ہوں کہ تیرے ساتھ عہد کر لوں کہ آئندہ ایسے کام کروں گا کہ شیطان کے آگے، فرشتوں اور ساری دنیا کے آگے تو مجھ پر فخر کر سکے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے بس سے باہر کی بات ہے۔ جب کبھی بھی کسی مشکل سے سابقہ پڑ جائے، کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، بیماری پیچھے پڑ جائے، بد نصیبی آند بچے، نا انصافی یا تلخی سے دوچار ہو جاؤں، بھول ہی جاتا ہوں کہ تیری نظر ہر دم میرے حالات پر رہتی ہے۔ جو بات میرے دل میں آ جائے ہٹ سے کہہ دیتا ہوں، جو کرنے کی ٹھان لوں سوچے سمجھے بغیر کر ڈالتا ہوں، پرواہ تک نہیں کرتا کہ میرے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ میں تیری شان جھلکنی چاہیے۔ پیارے باپ، تجھے ہر دم میری فکر رہتی ہے کہ میں حیات ابدی کے انعام پر یقین رکھتا ہوں یا نہیں، کیونکہ اگر میں مان لوں کہ حیات ابدی بھی کوئی چیز ہے، پھر تو میں یہ سب سمجھ میں نہ آنے والی مصیبتیں بغیر کسی جنجلاہٹ یا بڑبڑاہٹ کے سہ لوں گا۔ پیارے باپ، مجھ پر اپنا فضل کر دے، میری مدد فرما، مجھ پر رحم کھا،
मैं तुझे खुश देखने की खातिर एक अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ। प्यारे बाप, मुझे माफ फरमा दे, इस काबिल बना दे कि तुझे खुश कर पाऊँ। यसु के नाम में ये दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। अय्यूब 42 बाब 2 आयत।